بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. ان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها واذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الا اللہ. بڑی توجہ طلب بات ہے. قرآن کریم نے ایک اصول ارشاد فرمایا ہے. مشرکین مکہ کے وفد حضور کی خدمت میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوتے تھے، اور وہ کہتے یہ تھے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر سب کے لیے ہوں، تو ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے کہ ہم آپ کی ارشادات سنیں. ماننا نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن ہم تک بات تو پہنچے، ہم بھی سنیں تو صحیح. اب مشکل یہ ہے کہ شہر کے جو غریب غربا، غلام، مزدور، اس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ بھی آپ کی محفل میں بیٹھے ہوں، اور ہم شہر کے رؤساء اور سردار ہیں، تو ہم وہاں کر کیسے بیٹھ جائیں ان لوگوں کے ساتھ؟ تو آپ ہمارے ساتھ کچھ رعایت کیجئے. جب ہم آئیں تو ہمارا کوئی وقت مقرر کر دیجئے، تو ان غرباء مساکین مسلمانوں کو وہاں سے اٹھا دیا جائے، تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں سنیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کو تو عصمت نبوت حاصل ہے، حفاظت الہیہ حاصل ہے، آپ تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. آپ کے لیے تو کسی کا امیر یا رئیس ہونا یا فقیر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کے نزدیک تو عزت اس کی ہے جو جتنا متقی ہے، جتنا پرہیزگار ہے، جتنا اللہ کا قرب چاہنے والا اور نیک ہے، پارسا ہے. آپ کو اس بات سے کیا غرض کہ کوئی امیر ہے یا رئیس ہے یا کوئی مزدور ہے یا غلام ہے؟ تو اس ہیلے سے یہ آپ کو اپنی طرف تھوڑی سی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ہماری حمایت حاصل ہو جائے. اور یہاں بھی ان کا اپنا تکبر ہے کہ
ہماری بھی جگہ بن جائے۔ ایمان لانا ہو تو پھر انہیں مومن ہونا چاہیے، پھر انہیں رئیس اور غلام اور آقا اور غلام اس میں تو نہیں پڑھنا چاہیے، پھر تو مومن سب مومن ہیں۔ تو فرمایا اگر آپ کو ہم ثابت قدم نہ رکھتے، یعنی آپ کے پاس عصمت نبوت نہ ہوتی، تو تخلیقی طور پر بھی انبیاء کا مزاج معصوم ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تخلیقی طور پر بھی آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ تو اب تو آپ کو عصمت نبوت حاصل ہے، حفاظت الہیہ حاصل ہے، آپ ہرگز ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ لیکن بفرض محال اگر ایسا ہوتا کہ آپ تھوڑے سے بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، ان سے زیادہ رعایت کرتے، ان کی حمایت کر لیتے قلیلا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ذلّا ذقنا کدیف الحیات و دیف الممات، تو زندگی میں بھی ایسا کرنے والے کو اللہ کریم دگنا عذاب دیتے ہیں، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور بعد از مرگ بھی، بعد از وفات بھی 2 گنا عذاب دیا جاتا ہے۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نصیب نہ ہوتا۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ تھوڑی سی رعایت، تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی عظمت کافر کی اگر دل میں آ جائے، بحیثیت انسان جو سلوک انسانوں سے کرنا ہے اس میں تو سب برابر ہیں، جو تعلق مومن کا مومن سے ہے اس میں کافر شریک نہیں ہے، وہ ایمان کا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی مشہور تصنیف مقدمہ میں لکھا ہے کہ کسی قوم کے رواجات اپنا لیے جائیں، لباس ان جیسا بنا لیا جائے، شکل ان جیسی بنا لی جائے، کھانے پینے کی چیزیں ان جیسا وہی طریقہ اختیار کر لیا جائے، تو باقی بھی بہت سے عیوب جو اس قوم میں وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور بندہ اس کے مزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مومن اگر تھوڑا سا بھی کافر کے رویوں کو اپنائے گا تو اس کو دنیا میں بھی 2 گنا عذاب کیا جائے گا اور مرنے کے بعد بھی 2 گنا عذاب کیا جائے گا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں بڑی شکایت ہے کہ جی جہاں بھی ظلم ٹوٹتا ہے مسلمانوں پہ ٹوٹتا ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، دنیا بھر میں قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ برما میں اب ان دنوں قتل ہو گئے، کسی نے، ہمارے میڈیا نے بھی کوئی بات، ہمارے اپنے میڈیا نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ کوئی ایک آدھا عیسائی مر جائے تو پوری دنیا میں شور پڑ جاتا ہے، اور کتنے مسلمان برما میں قتل ہوئے، عراق کا کیا حال ہوا، شام کا کیا حال ہو رہا ہے، لیبیا کا کیا حشر ہوا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کتنے لوگ مارے گئے، کیا ہوا، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ذرا یہ خیال فرمائیے کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ کہیں انگریزی فیشن اور یہودیوں اور عیسائیوں کا فیشن تو نہیں اپنائے ہوئے تھے؟ جب آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ناموں کا اختلاف ہے، شکل دیکھ کر پتہ نہیں لگتا کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے، کون یہودی ہے، کون کافر ہے۔ انہیں نماز گراں لگتی ہے، صلات کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں، رات 2 بجے سوتے ہیں، فجر کے لیے تو اٹھ نہیں سکتے، 12 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، پھر ناشتے کا اہتمام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا
عیسائیوں یہودیوں کا ہے، اسی طرح ٹیبل سجتے ہیں، چھریاں کانٹے چلتے ہیں، وہی سارا، شکل بھی انہی جیسی ہے، لباس بھی انہی جیسا ہے۔ تو پھر قرآن کا وعدہ تو سچا ہے کہ تمہیں زندگی میں بھی 2 گنا عذاب دیا جائے اور مرنے کے بعد بھی 2 گنا عذاب دیا جائے۔ تو اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اللہ کے عذاب بڑے بڑے عجیب ہیں۔ ملک ہے، حکومت ہے، عدالتیں ہیں، قانون ہیں، لیکن ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ جب اس ملک پر انگریز نے قبضہ کیا تو مسلمانوں کا قانون تھا، مسلمان حکمرانوں کا بنایا ہوا قانون تھا، اور تعلیمی نظام تھا، عدالتی نظام تھا۔ آج بھی جو آپ فتاوی عالمگیری پہ علماء فتوے دیتے ہیں تو یہ اورنگزیب عالمگیر کا ملکی قانون تھا۔ آج بھی عالمگیری سب سے بڑی فتووں کی کتاب ہے اور اسی پہ علماء فتوے دیتے ہیں، تو یہ ملکی قانون تھا۔ انگریز نے قبضہ کیا تو اس نے سارا نظام بے خوبن سے اکھاڑ کے رکھ دیا اور اس کی جگہ اپنا ایک قانون بنا کر عدالتی نظام نافذ کیا، تعلیمی نظام سارا بدل کے اپنا بنا دیا۔ تو رشیا نے کابل پہ، افغانستان پہ جب قبضہ کیا تو افغانوں نے اسے چین سے بیٹھنے تو نہیں دیا، لیکن لڑتے بھڑتے بھی اس نے سلیبس سکولوں میں اپنا رائج کر دیا۔ تو مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ہم نے رشین سے کہا، ان کے ذمہ دار لوگوں سے، کہ یہ تو آپ کو رات دن چین نہیں لینے دیتے، رات دن آگ برس رہی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، تو آپ نصاب کہاں نافذ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لڑتے بھڑتے بھی کچھ بچے تو ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے جو ہمارا نصاب پڑھیں گے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ 5 صدی گزر گئی ملک کو بنے ہوئے، سارا نظام جو قانون کا، تجارت کا، روپے پیسے کا، معیشت کا، معاشرت کا، سارا وہی ہے جو انگریزوں نے بنایا تھا۔ ہمارا کوئی وکیل، کوئی جرنیل، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اپنا نظام بنائے۔ بڑا فخر سے ڈٹ کے آئین بنا 71 میں جی، اور بڑا متفقہ آئین بنا اور بڑا مقدس اور بڑا یہ۔ اب اس کی بنیادی باتوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، جو ہیں ان کو بدلا جائے گا، کوئی نیا اس کے خلاف بنے گا نہیں۔ وہ لکھا ہی ہوا ہے، آج تک اسے پوچھا تو کسی نے۔ پھر اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ ہم پر عذاب آتا ہے؟ وہ تو اللہ نے پہلے بتا دیا۔ قرآن کریم تو آج سے 1450 سال پہلے اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم کافروں کی مشابہت اختیار کرو گے، اگر تم ان کی ذہنی غلامی اختیار کرو گے، اگر تم ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپناؤ گے تو یاد رکھو اذقناک، تمہیں چکھائیں گے۔ عذاب تو ہوگا، عذاب دینا اور بات ہے، اور الفاظ کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ عذاب چکھانا جب بول جائے تو اس کا مطلب بڑا شدید عذاب دیا جائے گا۔ آپ بھی کسی سے بگڑتے ہیں تو کہتے ہیں نا میں تجھے مزہ چکھاؤں گا، قرآن بھی کہہ رہا ہے تمہیں مزہ چکھائیں گے دگنا عذاب دے کر، اور نہ صرف دنیا میں، مرنے کے بعد بھی دگنا ہوگا۔ اب ہمارے حکمرانوں کے رویے دیکھیں، ہم بھی ایسے ہیں، اس لیے ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ ہر بندہ چور بازاری پہ کمر باندھے ہوئے، ریڑھی والا سبزی بیچ رہا ہے، تو آپ اس سے کوئی سبزی خریدیں تو دکھائے گا تازی تو بیچے گا پرانی، 1-2 تازی سے باقی پرانے پیچھے سے نکال کر گھر جا کر دیکھیں گے تو آدھی کہانی اور خراب ہو۔ یعنی ہر چھوٹے بڑے سے لے کر وزیر اعظم صدر تک سب لوٹنے پہ لگے ہوئے، جہاں جہاں جتنا جس کا بس چلتا ہے۔ اور کردار کے اس معاملے میں
ہم کافروں سے بھی نیچے گر گئے ہیں۔ کافر اقوام کے جب مذہبی تہوار آتے ہیں تو وہ چیزیں سستی کرتے ہیں، عیسائیوں کے بڑے دن آتے ہیں چیزیں سستی ہو جاتی، یہودیوں کا تہوار آتا ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ہمارے رمضان شریف آتا ہے مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، عیدیں آتی ہیں مہنگائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم ان سے اب آگے نکل چکے ہیں، کردار میں گر چکے ہیں، ذلیل ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ کردار ہوگا تو ایسے ہی حکمران ہوں گے۔ اب ہماری سیاست ایک جملے میں سما گئی ہے، ہر سیاستدان نے بدمعاش رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ووٹ لے کے دیتے ہیں، اس لیے جرائم دن رات ہوتے ہیں، بدمعاشوں کا کچھ نہیں بگڑتا، انہیں کوئی نہیں چھیڑتا۔ کیوں؟ انہیں سیاستدانوں کا تحفظ حاصل ہے، وہ لوگوں کو لوٹے ماریں کھائیں پئیں۔ تو یہ سب اللہ کے دین سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ حلیے کافروں جیسے، عیسائیوں جیسے، لباس ان جیسے، بول چال ان جیسی، اپنی زبان بولنا بھی گوارا نہیں کرتے، اپنی زبان میں بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ کتنے فیصد لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو پڑھے لکھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو انگریزی سمجھتے ہیں؟ صدر بولے گا، وزیر اعظم بولے گا، کوئی وزیر بولے گا، قوم سے خطاب ہو رہا ہے، ان پڑھ قوم سے انگریزی میں خطاب ہو رہا ہے۔ تو ہمارے جو پڑھے لکھے ہیں یہ بھی اتنے انگریزی دان ہیں کہ ان سے خط نہیں لکھا جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ تو جو سارا ملک ان پڑھ پڑا ہے، انہیں انگریزی کہاں سے آتی ہے؟ لیکن اب حکمرانوں کی شان ہے کہ وہ انگریزی میں بات کرنا ہی شان سمجھتے۔ تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں دگنا عذاب چکھائیں گے زندگی میں بھی، اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب ہوگا۔ اب زندگی کی کون سا عذاب ہے جو ہم پر مسلط نہیں ہے؟ اور پھر تمہیں اس عذاب کو ہٹانے کے لیے، چونکہ اللہ مسلط کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اس عذاب کو ہٹا دے۔ تو اس عذاب الہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سنت نبوی کو اپنایا جائے، اللہ کے دین کی پناہ میں آیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع خلوص دل سے کیا جائے تو حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا إِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ دوسرا قانون ہے۔ فرمایا کافر مشرک پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کی دلی خواہش ہے کہ آپ کو اس سرزمین سے نکال دیں، آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے۔ ساری کوشش ان کی یہ ہے کہ اگر ہم دلائل کے میدان میں ناکام ہو گئے ہیں، تبلیغ سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم انہیں اپنے شہر سے تو نکال دیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے رہنے کی برکت سے یہ کافر مشرک ہونے کے باوجود مامون ہے، جب آپ کو نکال دیں گے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، پھر ان پر بھی عذاب شروع ہو جائے گا۔ اِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر آپ کے بعد بھی چندے ہی رہیں گے، زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ اور یہ وہی ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، اہل مکہ پر کبھی قحط مسلط ہو گیا، پھر بدر میں ذلیل ہوئے، احد میں مارے گئے، اور سن 8 ہجری میں ان کی ساری شان و شوکت خاک میں مل کر مکہ مکرمہ اسلامی ریاست میں شامل ہو گئی۔ اب یہ اس آیت کا تجربہ بھی ہو گیا کہ جب وہاں سے حضور نے ہجرت فرمائی تو انہیں سوائے تباہی بربادی کے اور نابود ہونے کے کچھ نہیں ملا۔ اہل مکہ نے جس طرح حضور کو شہر سے خارج کیا تھا، اگر ہم حضور کو
اپنی زندگیوں سے خارج کر دیں، آپ کی اسوہ حسنہ کو نہ اپنائیں، آپ جیسا لباس پہننا گوارا نہ کریں، آپ کے جیسے انداز اپنانے گوارا نہ کریں، آپ جیسا حلیہ بنانا گوارا، یہ حضور کو نکالنے والی بات ہے نا۔ تو جب حضور کے انداز ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے تو پیچھے سوائے عذاب کے کچھ نہیں بچے گا۔ انسان الٹا سوچتا ہے، بڑا عجیب خود غرض ہے یہ، اللہ سے شکایتیں کرتا ہے، اسے اللہ سے شکایت ہے، یہ اللہ سے ناراض ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا، اللہ ہم پر رحم نہیں کرتا، اللہ کافروں کو پال رہا ہے، ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا ظلم کر رہا ہوں اس کے نبی کی عادات، سنتیں، اخلاق، حلیہ، لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ کر میں خود کتنا ظلم کر رہا ہوں۔ ایک طرف باغات ہوں، دوسری طرف آگ بھڑک رہی ہو، اور بندے کو اختیار ہو کہ وہ ان نہروں کے کنارے، حوضوں کے کنارے پھولوں اور پھلوں میں بیٹھنا چاہتا ہے یا آگ میں، تو وہ بھاگ کر آگ میں گھس جائے اور شکایت اللہ سے کرے کہ تو مجھے جلا رہا ہے۔ سو آج بھی راستہ ایک ہی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اجتماعی طور پر توبہ کریں، اپنے اخلاق، اپنے حلیے، اپنے لباس، اپنی عادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، آپ کی سیرت سے لیں، متقدمین سے لیں، اہل اللہ سے لیں، علماء حق سے لیں، دین پر کار بند ہو جائیں تو آج بھی کایا پلٹ ہو جائے اور عدل و انصاف عام ہو جائے، افلاس و بھوک نکل جائے۔ اب تو ہم کس قدر رسوا اور ذلیل ہیں کہ پیسے لے کر پھرتے رہو، چیز نہیں ملتی۔ یعنی ایک ہوتا ہے چیزوں کا نہ ملنا کہ چیز بازار میں دستیاب نہیں ہے یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب ہمارے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، چیز بازار میں ہوتی ہے، وہ روک دیتے ہیں، 10 دن آٹا نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، نایاب ہو جاتی ہے۔ پیٹرول کہاں سے شروع ہوا، کہاں جا پہنچا؟ 3 روپے کا گیلن ہم ڈلوایا کرتے تھے اسی پاکستان میں، گیلن میں 4.5 لیٹر ہوتے ہیں اور 3 روپے کا ہوتا تھا، اب 1 لیٹر 125 کا ہے۔ یہ ڈیزل جب نیا نیا آیا تھا تو 10 آنے کا گیلن ہم گاڑیوں میں ڈلواتے تھے، اب یہ بھی اسی کے مقابلے میں۔ یہ کیا ہے؟ سب عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو فرمایا اگر تم کافروں کی طرف مائل ہو جاؤ گے، کافروں کا احترام تمہارے دل میں آ جائے گا، ان جیسا بن ٹھن کر رہنا پسند کرو گے، ان جیسے عادتیں اپناؤ گے، جس قوم کی عظمت کسی کے ذہن میں ہو وہ اس جیسا حلیہ بناتا ہے۔ اگر عظمت رسالت ہوگی تو حلیہ بھی آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر یہود و نصارہ کی برتری آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کا حلیہ بھی ویسا ہوگا۔ اب قوم میں گن چن کر دیکھ لیجئے، جو چند بندے سنت کے مطابق حلیہ رکھتے ہیں انہیں بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ کون سی ترقی تم کر رہے ہو؟ اور فرمایا کافروں کی خواہش تو ہے، یہ بڑی شدت سے چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سرزمین سے نکال دیا جائے، ہجرت پر مجبور کر دیا جائے، لیکن انہیں یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ سرزمین کو چھوڑ دیں گے تو یہ بھی سکھی نہیں رہیں گے، بلکہ رہیں گے ہی نہیں سوائے تھوڑے سے وقت کے۔ اور چشم فلک نے دیکھا، دنیا گواہ ہے کہ جب حضور نے ہجرت فرما لی تو اہل مکہ پر کبھی قحط آ گیا، کبھی بیماریاں حملہ آور ہوئیں، پھر بدر میں مارے گئے، ذلیل ہو گئے، کوہرام مچ گیا، اہل مکہ کے چوٹی کے 70 لوگ بدر میں کھیت رہے اور جہنم واصل ہوئے، اور جب اطلاع مکہ مکرمہ گئی تو طوفان مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ اسی طرح احد میں مارے گئے، ذلیل و رسوا ہوئے، اور 8 ہجری کو سارا وہ ریاست ہی گنوا بیٹھے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اسلامی ریاست بن گئی۔
سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، فرمایا یہ سنت الہیہ ہے، قانون قدرت ہے، اللہ کا طریقہ یہی ہے، یہ سنت ہے اللہ کی، اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جب جہاں سے قوم انبیاء کو رخصت کر دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے نکلنے پر، اس کے پیچھے صرف تباہی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے مبعوث فرمائے ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، جب قوم نے ان کو نکال دیا، جہاں سے نکالا وہ پیچھے تباہی اور بربادی آ گئی۔ اور اللہ کے جو طریقے ہیں وہ تبدیل، ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ضابطے اور قاعدے جو ہیں ان کو تبدیل کر سکے۔ اللہ کے قاعدے، اللہ کے ضابطے مستقل ہیں۔ آپ پہلے انبیاء اور رسل کی تاریخ ملاحظہ فرما لیجئے، ساری قوم، ساری انسانیت انبیاء کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لے، جب قوموں نے انبیاء کو ٹھکرا دیا، اللہ نے انہیں ٹھکرا دیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، غرق ہو گئے، زمین پھٹ گئی، اس میں سما گئے، آگ برسی آسمانوں سے لوگوں پر، ہواؤں نے پٹک پٹک کر مار دیا، پانی کے طوفانوں میں غرق ہو کر تباہ ہو گئے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ قانون آپ سے پہلے تمام انبیاء کے زمانے میں بھی نافذ رہا کہ جب قوموں نے انبیاء کو ملک سے خارج کر دیا، ملک تباہ ہو گیا، اگر زندگی سے خارج کر دیا، زندگی تباہ ہو۔ وَلَا تَجِدْ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ شروع سے لے کر آج تک ہماری اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اللہ کا قانون کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اس سے بچنے کا بھی تو کوئی راستہ اللہ کریم ہوگا۔ فرمایا ہاں بالکل ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے رات کی تاریکیوں تک صلاۃ ادا کیجیے، قائم کیجیے، اس میں ساری نمازیں آ جاتی ہیں۔ سورج ڈھلتا ہے، ظہر ہو جاتی ہے، پھر عصر ہو جاتی ہے، مغرب ہو جاتی ہے، رات کی تاریکی میں عشاء آ جاتی ہے، فجر آ جاتی ہے۔ قرآن نے ایک مختصر سا جملہ کہہ کر تمام نمازوں کو باقاعدگی سے اپنا لو۔ ہم نے یہود و نصارہ کے اتباع میں اور ان کے پیچھے لگ کر اپنے اوقات ہی بدل دیے، رات 12-1 بجے تک دکانوں پر بیٹھیں گے، 1 بجے آئیں گے، پھر غسل فرمائیں گے، پھر رات کا کھانا کھائیں گے، سونے تک 2:30-3 بج جائیں گے۔ جو جاگنے کا وقت اس وقت سو جائیں گے، 12-1 بجے اٹھیں گے، پھر نہا دھو کر ناشتہ ہوگا، 10-11 بجے اٹھے، پھر 12 بجے ناشتہ کر کے بازار میں پہنچے۔ کہاں کی نمازیں، کہاں کی صلاتیں، اوقات ہی بدل گئے۔ جو فرمایا اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکیوں تک۔ قرآن نے تو ایک جملہ کہہ دیا، اب کون بتائے گا کہ سورج ڈھلنے کے وقت کتنی رکعت پڑھنی ہے، رکعتوں میں پڑھنا کیا ہے، اس میں رکوع سجود کتنے ہیں، اس میں جلسہ قوما قیام کتنا ہے، وہ کس طرح سے ادا کرنی ہے، اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو کیا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر ہے۔ اب جو لوگ حدیث کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں، یہ حدیث شریف کا انکار، ہمارے پاس قرآن ہے جی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بتائیں یہ سب کچھ کیسے سمجھ آئے گا حدیث کے علاوہ۔ اب ساری تفصیل کہ ظہر میں کتنی رکعتیں ہوں گی، رکوع و سجود کتنے ہوں گے، پڑھا کیا جائے گا، رکوع میں کیا تسبیح ہوگی، سجدے میں کیا تسبیح ہوگی، تکبیریں کتنی ہوں گی، عصر آ جائے گی، اس کا وقت کب شروع ہوگا، اس میں کتنی رکعت ادا کرنی ہے، مغرب آ جائے گی، عشاء آ جائے گی، فجر آ جائے گی، تو یہ سارے کتنی رکعتیں ہوں گی، کس طرح سے ادا کرنی ہے، قیام کتنا ہوگا، رکوع، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔
اور اس کے ساتھ وقرآن الفجر، علی الصبح قرآن پڑھا کیجیے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ فجر کی نماز میں، فجر کی صلاۃ میں دونوں 4 رکعت میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو فرمایا چونکہ دن گزرا، رات کی نماز عشاء کی ادا کر کے بندہ سو گیا، غافل ہو گیا، اس کی شب نیند میں گزر گئی، علی صبح اٹھ کر وضو کرے، لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، تازہ وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن پڑھے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا قرآن جو ہے یہ حاضری کا وقت ہے، سب سے پہلے بارگاہ الوہیت میں حاضری ہو، اسے اللہ کے قرب کی لذتیں نصیب ہوں، اسے زندگی کے لیے رہنمائی ملے، اسے دن بھر کے کرنے کے کاموں کا پتہ چلے، اسے خلوص عطا ہو، اسے اطمینان قلب عطا ہو، اس کی زندگی میں سکون ہو، کیونکہ یہ فجر کا قرآن جو ہے یہ حضوری کا وقت ہے، حضور حق میں حاضر ہو، پھر اس میں فرشتے نازل ہو کر حاضر ہوتے ہیں جو قلوب کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ اور رات میں یہ تو 5 نمازیں تو فرض ہو گئیں، یہ تو ہر حال میں ادا کرنی ہے، ان کے بغیر تو یہ تو ایمان کے لیے سانس کا درجہ رکھتی ہیں۔ نماز چھوڑ دی جیسے ایمان کا سانس کسی نے روک دیا، وہ کتنی دیر زندہ رہتا ہے، کب اس ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ زندگی میں کھانا کھاتے ہیں، اگر یوں ہی گندم کے دانے گرم کر کے بھون کر کھا لیے جائیں تو پیٹ تو بھر جاتا ہے۔ اس کا آٹا بناتے ہیں، پھر آٹے سے مختلف انداز کی روٹیاں بناتے ہیں، کبھی تنوری بناتے ہیں، کبھی نان بناتے ہیں، کبھی پھلکے بناتے ہیں، کتنی طرح کی بناتے ہیں۔ پھر روٹی کھا کر پانی پی لو یار، بھوک تو مٹ جاتی ہے، غذا پوری ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کے لیے سالن بنتا ہے، پھر سالن پہ بھی نہیں جی ساتھ کوئی چٹنی بناؤ جی، اچار بھی چاہیے جی، دودھ لسی چاہیے جی، اس کے ساتھ 50 لوازمات ہوتے ہیں۔ یہ ساری جسم کی غذا ہے۔ عبادات الہیہ اور صلاۃ اور تلاوت قرآن یہ روح کی غذا۔ فرمایا اس کے ساتھ بھی مزید چیزیں بناؤ، اسے بھی مزیدار کرو۔ فرائض تو اپنی جگہ ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نوافل لگاؤ، زیادہ لگاؤ، آدھی رات کے نوافل تہجد ساتھ لگا لو، یہ بھی لذیذ ہو جائے، روح کو بھی لذیذ غذا ملے، وہ بھی لذت سے کھائے، مزے سے۔ آپ صرف زندہ ہونے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے، غذا میں مزہ اور لطف لینے کے لیے بھی کھاتے ہیں، چیزیں بڑھاتے ہیں، تو روح کی غذا میں بھی بڑھاؤ۔ اور روح کی غذا کے لیے کیا کرو؟ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد نوافل عطا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد انعام ہے۔ نفل کہتے ہیں جو چیز انعام میں ملے، زیادتی میں ملے۔ کسی نے 100 روپیہ لینا تھا کسی سے، اس نے 100 لے لیا، اس نے اسے 50 اوپر انعام دے دیا کہ چلو تم نے مشکل وقت میں مجھے دیے تھے، اب میرے پاس، اسے نفل کہیں۔ تو نفل کا مطلب ہوتا ہے زیادتی یا مزید انعام، جو حق بنتا ہے وہ لینے کے بعد مزید جو مفت میں انعام ملتا ہے خوشی کے طور پر، اسے نفل کہتے ہیں۔ اس لیے جو زائد نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، ان سب عبادتوں کو نفل کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، رات کو اٹھ کر تہجد ادا کیجئے۔ تہجد جد و جہد سے ہے، اس میں مشقت ہے کہ کچھ دیر سو گئے، پھر آنکھ کھلی، پھر اٹھ کر وضو کیا، لباس درست کیا، قبلہ رو ہو کر پڑھی۔ تہجد کتنی پڑھی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کثرت سے، وہ ہے 8 رکعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ وتر تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، اس طرح وہ 11 ہو گئے۔ پھر وتر کا وقت ختم ہوا، فجر کا شروع ہو گیا تو 2 رکعت سنت فجر کی پڑھ لیتے تھے تو 13 ہو جاتی۔
ویسے گاہے گاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعت بھی تہجد ثابت ہے، 4 بھی ثابت ہے، 4 سے کم نہیں. لہذا تہجد کی نماز جب بھی پڑھی جائے گی، اگر کم پڑھی جائے تو کم از کم 4 رکعت ہوں، سنت کے مطابق ہو تو 8 ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں سیرت عالی سے ثابت ہیں. اگر کوئی دیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، اسے ڈر ہے کہ وہ سو گیا تو اٹھ نہیں سکے گا، تو سونے سے پہلے پڑھ لے، عشاء کے بعد کسی وقت بھی پڑھ لے، تہجد ادا ہو جائے. تہجد کی نماز جس بندے کو یہ خطرہ ہو کہ میں سو جاؤں گا تو اٹھ نہیں سکوں گا، تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، یا بہت دیر ہو گئی، اب سو گیا تو اٹھ نہیں سکوں گا، تو چھوڑنے کی بجائے سونے سے پہلے پڑھ لیں. افضل یہ ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر کے، تھوڑی دیر سو کر، اٹھ کر تہجد پڑھیں. بلکہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سحری کو اٹھ کر تہجد ادا فرماتے، اور پھر اتنا ہی وقت ہوتا، فجر کی اذان ہو جاتی، سنتیں ادا فرما کے پھر استراحت فرما لیتے فرائض تک کے لیے. لیکن آپ کا مقام الگ ہے، آپ کی نیند ناقص وضو نہیں ہے. ہماری اونگ آ گئی تو وضو چلا جائے گا. تو اچھا تو ہے کہ سو کر اٹھ کر تہجد ادا کرے، لیکن ضائع کرنے کی بجائے یا چھوڑنے کی بجائے سونے سے پہلے ادا کر لے تو تہجد عطا ہو جاتی. علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ نص ہے قرآن کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، قرآن کا براہ راست حکم ہے، اور یہ صرف حضور کے لیے ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی. لیکن دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو نفل ہے، نافلۃ لک، نفل فرض نہیں ہوتے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور کے لیے تو نفل تھے، امت کے لیے سنت موقدہ ہے. نفل حضور کے لیے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ تہجد ادا کریں، نافلۃ لک آپ کے لیے نفل ہیں. لیکن چونکہ آپ نے ساری عمر ادا فرمائے، لہذا امت کے لیے سنت موقدہ ہے. یعنی یہ جو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے کہ تہجد کی کیا ضرورت ہے، 5 نمازیں ہو گئی، یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی ادا نہ کر سکے تو اسے یہ احساس رہنا چاہیے کہ ایک سنت موقدہ چھوٹ رہی ہے. تو فرمایا رات کو زائد عبادت کیجئے اور انعامات حاصل کیجئے، اس لیے اسائیں یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب اللہ کریم کو، اللہ کریم آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ہے جنت الفردوس میں، جو جنت کا بھی سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو جب آپ کو اتنے عالی درجے پہ اللہ کریم نے فائز کرنا ہے تو آپ کی عبادات بھی عالی اور بلند اور دوسروں سے زائد ہونی چاہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے نوافل ہیں، انعامات ہیں، زائد عبادات، زائد ثواب کا باعث ہیں، اور ان قریب اللہ کریم آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام محمود ایسا الگ مقام و مرتبہ ہے جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور آپ کا مقام عالی ہے. اولیاء اللہ صاحب کشف کو حضوری نصیب ہوتی ہے، مشاہدہ نصیب ہوتا ہے مقام محمود کا. اور بڑی عجیب بات ہے کہ روضہ اطہر میں کسی کو زیارت نصیب ہو یا مسجد نبوی میں زیارت نصیب ہو تو خلفائے اربعہ بارگاہ عالی میں ضرور موجود ہوتے ہیں، لیکن مقام محمود پہ کسی کو زیارت نصیب ہو تو وہاں حضور کی خدمت میں صرف ایک ہستی ہوتی ہے، ابو بکر صدیق. یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معیت الہی میں شراکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان اللہ مغانا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے.
وہ جو معیت میں شراکت ہے وہ ان کو وہاں بھی نصیب ہے۔ مقام محمود پر کسی کو زیارت ہو تو حضور کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق جلوہ افروز ہوتے۔ پھر اس سے بہت آگے اور بہت اعلیٰ ترین مقامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ روضہ اطہر میں بھی ہے، مسجد نبوی میں بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، عرش عظیم پر بھی ہے۔ عالم امر بھی ختم ہو جائے تو اس سے آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی موجود ہے، دربار رسالت پناہی موجود ہے۔ وہاں بھی اگر کسی کو وہاں تک رسائی نصیب ہو، جو آسان نہیں ہے الا ماشاء اللہ، تو وہاں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی محفل میں موجود ہوتے۔ بقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اگر یہ اسی بات پہ مصر ہے کہ آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے خارج کر دیا جائے، تو یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جب آپ تشریف لے جائیں گے بچیں گے یہ بھی نہیں، یہ بچے ہوئے آپ کے تو فعل ہے۔ یعنی کوئی بندہ بھی مصیبتوں سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہے تو اگر حضور کے شہر میں رہ کر کافر مشرک جو حضور سے دشمنی کرتے تھے وہ بھی بچ جاتے ہیں، تو کوئی حضور پر ایمان لا کر آپ کا اتباع اختیار کر لے تو وہ دنیاوی عذابوں سے بھی بچ جائے گا، اخروی عذابوں سے بھی بچ جائے گا۔ یعنی پناہ گاہ جو ہے وہ ذات اقدس محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کے سائے میں آ جائیں، آپ جیسے لگیں، آپ جیسے کام کریں، آپ کی طرح اللہ اللہ کریں، آپ کی طرح حلال کھائیں، حرام سے بچیں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، آپ کا اتباع اختیار کر لیں، آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ سو فرمایا اگر یہ اسی پہ بضد ہیں تو آپ یہ شہر چھوڑ دیجئے، ہجرت فرما لیجئے، لیکن پہلے دعا کیجئے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ میرا داخلہ جہاں تو مجھے چاہتا ہے وہاں میرا پہنچنا اور داخلہ بہت اچھی طرح صدق سے کیجیے۔ دیکھیں چھوڑ رہے ہیں شہر کو، مکہ مکرمہ کو، لیکن پہلے چھوڑنے کی بات نہیں کی، پہلے اگلے ٹھکانے کی بات کی، اور یہ دعا خود اللہ نے تعلیم فرمائی کہ دعا کیجئے رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ جہاں تو مجھے پہنچانا چاہتا ہے مدینہ منورہ میں، جہاں میں نے پہنچنا ہے وہاں میں بہت اچھے مبارک اور سچے اور کھرے انداز سے داخل کر مجھے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے نکالنا چاہتا ہے وہاں سے بھی میرا نکلنا کھرا، سیدھا، سچا اور حق پر ہو، کسی کی اس میں حق تلفی نہ ہو، کسی کو اس میں دکھ اور رنج نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرا داخلہ بھی مبارک ہو، میرا یہاں سے نکلنا بھی حق پر مبنی ہو۔ اور پھر آپ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، سور میں پہنچے، اللہ نے غار سور میں کس طرح حفاظت الہی کی، مشرکین مکہ دروازے پر پھرتے رہے اور لوٹ کر واپس آ گئے، راستہ بھر مشرکین مکہ گھوڑے دوڑاتے رہے مدینہ منورہ کی راہ میں کہ حضور کو پکڑا جائے، آپ کے قافلے کو پکڑا جائے، لیکن حضور بخیریت اللہ کی رحمت کے سائے میں آرام سے پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ریاست بن گئی۔ آگے یہ دعا بھی تعلیم فرمائی، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے غلبہ بھی دیجو جس میں آپ کی مدد شامل ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال حضور محنت کرتے رہے، لیکن کوئی ضابطۂ اسلامی آپ بحیثیت حکمران یا پورے شہر میں تو رائج نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمان اتباع کرتے تھے تو اپنے صدق دل اور اپنی تمنا سے کرتے تھے، اور غیر مسلم اپنا کام کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ضابطہ حیات نافذ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے فرمایا دعا کیجئے کہ اللہ مجھے قوت نافذہ بھی دے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف حجرہ نشینی اسلام نہیں ہے، اقتدار کے لیے جائز کوشش کرنا اور جائز وسائل اختیار کرنا اور اقتدار حاصل کرنا علماء کا بھی فرض ہے۔ اگر نبی کریم کو اس کے لیے دعا تعلیم فرمائی گئی کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ایسی مدد فرما میری کہ مجھے اقتدار و اختیار بھی حاصل ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں حضور کو اقتدار و اختیار حاصل ہوا تو سارا اسلام نافذ ہو گیا اور مدینہ منورہ سے نکل کر روئے زمین پر پہنچ گیا۔ مکہ مکرمہ میں 13 برس میں حضور عمل کرتے رہے، حضور کے جانثار صحابہ کرام عمل کرتے رہے، لیکن عمومی طور پر ریاست کا قانون تو نہ بن سکا، لہذا ریاست کا ہونا بھی نفاذ دین اور نفاذ حق کے لیے ضروری ہے، اور اس کے حصول کے لیے جائز وسائل، یہ نہیں حرام دولت سے ووٹ خریدے جائیں، یا یہ جو ووٹوں کا طریقہ ہے یہ خود غیر شرعی ہے، اس میں کوئی نہیں۔ اسلامی طریقہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ قوم کے سرکردہ دانشور، دیانتدار، دیندار، نیک لوگ، عالم، جاننے والے، سمجھنے والے، وہ مل کر فیصلہ کریں کس کو سربراہ بنایا جائے، پھر عوام کو دعوت دی جائے کہ وہ بھی اس کی بیعت کرے۔ یہ جو ہے نا ایک بندہ ایک ووٹ، یہ تو ایک دھوکہ ہے، فراڈ ہے، چوری ہے، بدماشی ہے، اور اب تو اس میں فن میں بڑی ترقی ہو گئی ہے۔ آپ جس صندوقڑی میں دل چاہے ووٹ ڈالتے رہے، نکلتے اس کے ہیں جس کو لوگ جتوانا چاہتے ہیں، اندر اندر سفر کر جاتے ہیں، ڈالنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ووٹ اندر اندر کہیں چل جاتے۔ تو یہ تو سب ہیرا پھیری ہے سچائی پر، کھرے پن پر۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ آیہ کریمہ فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی مبارک سے بیت اللہ کے بت گراتے جاتے تھے، اور یہی آیت تلاوت فرماتے ہیں قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل کو بھاگنا پڑا، رخصت ہونا پڑا۔ اب باطل گیا گزرا ہو گیا، زہق گیا گزرا، بھولا بسرا۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل ہوتا ہی نابود ہونے کے لیے، باطل کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ہوتا ہی نابود ہونے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ اہل حق ہوں اور وہ حق کے ساتھ آئیں بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لائے، بیت اللہ بھی پاک ہو گیا بتوں سے، اور لوگوں کے دل بھی بتوں کی محبت سے پاک ہو گئے، اور شہر بھی پھر اسی تقدس کا حامل ہو گیا جیسا ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا، اس سے بھی بڑھ گیا۔ لیکن تب ہوا جب اہل حق آئے، تو اہل حق کو بھی چاہیے کہ حصول اقتدار کے جائز وسائل اختیار کریں، اور اللہ اقتدار دے تو حق کو نافذ کریں اور اس میں مخلوق کی بہتری اور بھلائی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح
मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।